مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، تے سونا کفر دی رات مٹان آیا، راؤ پلیا جاندیا رائیانو، راؤ پلیا جاندیا رائیانو، او گلی باغ بہشت دکھان آیا، غوطے کھان بحر ظلمات اندر، غوطے کھان بحر ظلمات اندر، ہاتھ پھڑ سونا بنے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو تسی حضرات علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔
اور میرے تو قبل جماعت دے بزرگ عالم دین حضرت مولانا بہادر علی صاحب حفظہ اللہ بالتفصیل اپنے خیالات دا اظہار فرما رہے سن۔ اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے سارے اندی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ایدی ایکو تے بیس بند کر دے، شور بڑا ہے سمجھ نہیں، سادہ آواز ذرا کھول دے، ایکو شکو بند کر دے۔ اور محترم حکیم محمد سعید اور انہاں دے رفقا جس ذوق اور جس محبت دے نال ہر سال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے نے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے جلیل القدر اور بڑے بڑے عظیم الشان انسان پیدا ہوئے نے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ان تمام انسانہ چوں افضل ترین، اعلیٰ ترین اور بہترین جماعت اللہ دے نبیاں دی جماعت ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لو کہ اللہ دے ہاں جتنا کسی دا مقام، منصب اور مرتبہ زیادہ ہوئے گا، اتنی ہی او دی ذمہ داری اہم ذمہ داری ہوئے گی۔ انبیاء علیہ السلام دی جماعت افضل ترین جماعت ہے، تو اللہ نے ایک بڑی اور بھاری ذمہ داری انبیاء علیہ السلام دے کندیاں تے رکھی ہے۔ دعوت و تبلیغ دا مشن انو اسی بڑا معمولی اور ایزی لئی سمجھنے آ، اے والا کیڑا کوئی ایڈا وڈا کام میں کو 10 منٹ تقریر کر لئی، جمعہ پڑھا لیا، کو واز کر لیا، ایڈا کیڑا اسمان تے سر تے چک لیندے نے۔ اندازہ اے دی اہمیت دا ایتھوں لگاؤ، پتر دی آواز ٹھیک کر، تیری مہربانی آواز ٹھیک کر، ایکو بند کر دے، میں کہہ رہے ایکو بند نہیں، ایکو چل رہی ہے، آواز ٹھیک کر۔ انبیاء علیہ السلام اندازہ فرماؤ کہ جدا اتنا مقام اور مرتبہ کہ رب العالمین نے وہ ڈیوٹی اپنے نبیاں دی لگائی ہے، اس تو بڑھ کے وہ دی اہمیت دا اندازہ کی ہو سکتا ہے کہ رب نے انبیاء علیہ السلام دی ذمہ داری لگائی کہ او دا پیغام لوگاں تک پہنچایا جائے، اور چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام جو سب نالوں آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے، آپ دا شان، آپ دا مقام، آپ دا مرتبہ، آپ دا منصب اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ جنہ شان اعلیٰ اونی ذمہ داری بھی اللہ نے اہم مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے، اور ایک ہوئی وجہ کہ حضور علیہ السلام فرماندے نے حق دی خاطر جنیاں تکلیفاں تے پریشانیاں سارے نبیاں نے اٹھائیاں نے،
اونیاں صرف میں محمد کلے نو پہنچیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی اہم ذمہ داری ہے اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ذمے لگائی. لیکن اتنی بھاری اور اہم ذمہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ذمے لگان دے بعد اللہ ذوالجلال نے اے نہیں فرمایا سونےو تسی چونکہ اساں تہاڈا اے فرض لگا دیتا ہے, ذمہ داری لگا دیتی ہے, ہن تساں اے کام کرنا ہے, تسی جانو تے تہاڈا کام جانے. رب نے اپنے نبی نو کلیاں رہن دیتا نہیں. اللہ ذوالجلال قدم قدم تے حضور علیہ السلام دے آپ معاون بھی نے, مددگار بھی نے تے محافظ بھی نے. معاون بھی نے, مددگار بھی نے, اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے مصطفیٰ دے محافظ بھی نے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ, کہہ دیو سپیکر پاویں جویں دا بھی بولے تسی تے چج دے بولو. یا ایھا الرسول بلغ, پتہ نہیں یہ بچہ پہلے دن آیا کہ میں پہلے دن تغیر کرن لگا. یا ایھا ویسے یہ دن اور بہتر ہے, یہ اے بہتر ہے میرا خیال ہے, اے بند رہن دے, میرا خیال ہے اینی کو آواز تے میری پہنچ دی رہ گی. توجہ میرے بارے تسی اینو چھڑ دیو, توجہ میرے بارے غور فرمانا ذرا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ, کہہ دیو ہمت کرو, گوڑے شوڑے پھڑ لو. ہاں ماشاءاللہ پٹی صاحب جو تشریف لے نے تے ہن پریشان ہون دی گل کوئی نہیں. ماشاءاللہ سے جماعت دے سرمایہ میرے سجے کھبے علماء کرام دیاں لینا لگیاں نے. مولانا سردار عابد صاحب دا خطاب ہویا ماشاءاللہ. مولانا سردار عابد صاحب, ساڑھے محترم بھائی حاجی راشد صاحب, مولانا ہاشم صاحب, مولانا حبیب الرحمان صاحب, حکیم الامت ماشاءاللہ, اویس کرنی صاحب, ہاں وہ بڑی مشکل نہ لئی تھلان کی. اللہ انہاں شہبازاں دیاں عمریں چ مزید برکتہ نصیب فرما, اللہ انہوں سلامت رکھے. توجہ فرمایا جے اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بلغ پہنچا دیو اساں نے جو تواڈیاں ذمہ داریاں لگائیاں, جو اساں تواڈیاں ڈیوٹیاں لگائیاں. اور تسی اندازہ فرماؤ اے ذمہ داری تے ڈیوٹی شروع کدوں تو ہوئی ہے. اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے پہلی وحی جڑی نازل ہوئی ہے, آپ علیہ السلام غار حرا دے اندر تشریف فرما نے تے جناب جبریل علیہ السلام آئے نے, حضور علیہ السلام نو اپنے بازواں دی اندر سمیٹے ہیں تے آپ دے دعوت دے رہے نے اور فرما رہے نے اقرا پڑھو. آپ فرماندے نے ما انا بیکارین, کی بڑھان لگا ہے, کی بڑھانا چاہنا ہے, میں تے کسے استاد دے سامنے زانوے تلمز تے نہیں کیتا, میں تے کسے استاد دے سامنے بے کے پڑھے ہی نہیں, کی بڑھانا چاہنا ہے. ایک دفعہ دبایا, دوسری دفعہ دبایا, ایک گل فیصلہ بادیو اور بھی نوٹ فرما لو کہ جیڑا نبی ہندہ او ڈائریکٹ رب دا شاگرد ہوندا, جیڑا نبی ہوندا اور رب دا شاگرد ہوندا. اور اے جیڑا انگریز کولو جتیاں کھائے, ڈنڈے کھائے, ماراں کھائے, او دے سامنے کان پھڑے, گالاں کھائے, او نبی ہو سکدا؟
بولو ہو سکتا ہے؟ ہولی ہولی بولتے تواڈے کو گڑبڑ لگدی ہے پئی، بولو نبی ہو سکتا ہے؟ اور جیڑا انگریز کو جتیاں کھائے ڈنڈے کھائے، کل ایک جگہ تے پروگرام سی، ایک مولانا اپنی تحقیق دے مطابق فرما رہے سن، وہ جیڑا جدا استاد سی نا اے بیلی، وہ جتیاں مارنا والا استاد بھی عیسائی سی، مسلمان بھی، ہاں بس اللہ دے سپرد دی۔ توجہ فرمانا، اس بچے کو سٹینڈ کوئی نہیں، کرسی آپ اگے لا کے رکھ، غور فرمانا، جیدے سامنے استاد بھی ایسا ہوئے کہ جیڑا استاد بھی مسلمان ہے، اور بولو مسلمان ہے، تسی توجہ میرے بار رکھو، استاد بھی مسلمان ہے نہیں تے جتیاں بھی او دے کولو کھاندا رہیا، تربیت بھی او دی حاصل کردا رہیا، تے جیڑا انج دا ہوئے او بولو نبی ہو سکدا؟ نبی نہیں ہو سکدا۔ اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے بارے ساڈا ایمان ایک گل ہور بھی نوٹ کرن والی جے، اور بھی ایک بات ذہن نشین فرما لو کہ اے دے متعلق جانتے ہو نا کدے بارے؟ کدے بارے؟ او قادیان دی چول، او ویکھو نا، او دے متعلق تسی پڑھ دے رہے علماء کو لو سن دے رہن دے ہو کہ اینیاں کتاباں دا مصنف ہے، 10 لکھیاں، 20 لکھیاں، 50 لکھیاں، لو جی 100 کتاب اینیاں کتاباں دا مصنف ہے، پر جیڑا نبی ہوئے او آپ کتاباں نہیں لکھ دا، رب دیاں بھیجیاں پڑھ کے سناندا ہے۔ جیڑا نبی ہوئے آپ کتاب نہیں لکھ دا، اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں بھیجیاں کتاب کسے سنے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیڑی کتاب لکھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیڑی کتاب لکھی ہے؟ اور نہ اللہ دیاں عطا کردہ کتاباں بھیجیاں جیڑیاں رب العالمین نے او کتاباں دا پیغام تے سبق لوگاں نو آ کے سنایا۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ تے بھی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، تے قرآن میرے نبی نے لوگانوں پڑھ کے سنایا ہے، لوگانوں اللہ دا پیغام پڑھ کے سنایا، اللہ دا قرآن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا۔ اور ایسے واسطے ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے کہ او قرآن کتاب بھی اللہ ہے، تے جس نبی تے نازل ہوئی ہے او نبی بھی بولو اللہ، اس کتاب جیسی کائنات اندر کتاب کوئی نہیں، تے اس نبی جیسا بولو کوئی نبی بھی، اور کیسا نبی ہے؟ الف 1,24,000 وچوں، الف 1,24,000 وچوں، تے میرے نبی دا شان کو جو ہو رہی ہے، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، اے پریشان قرآن کو جو ہو رہی ہے، لیکچرار ہزاراں جہان اندر، لیکچرار ہزاراں جہان اندر، اے پر حدیث بیان کو جو ہو رہی ہے، موسیٰ گئے کوہ طور سمسام، اے پر موسیٰ گئے کوہ طور سمسام، اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہو رہی ہے، او
نبی بھی آلہ کتاب بھی آلہ. نبی علیہ السلام تے پہلی وہی غار حرا دے اندر لے کے جبریل آئے, حضور علیہ السلام نو بازوئے سمیٹے تے آ کے فرماندے نے اقرا. فرماندے نے کی پڑھانا ہے؟ میں تے کسی کو پڑھیا نہیں. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, اور بالآخر نا اپنے بازوئے سمیٹ کے فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. آج پہلی وہی میرے آقا علیہ السلام تے نازل ہو. میں قربان جاواں. پھر حضور علیہ السلام گھر تشریف لے آئے. او سیدہ ماجی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال آپ دا جیڑا مکالمہ ہویا, آپ دی گفتگو ہوئی نا, پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ محو استراحت نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر دے طبیعت ذرا سنبھلے, طبیعت ذرا بہتر ہوئی نا. کائنات دے امام علیہ السلام نو لے حضرت ماں جی خدیجہ کا ابن نوفل دے کول چلیاں گئیاں. آؤ نا ذرا پتا کر, تو انو پتا نا بیوی سیانی ہوئے, عقل مند ہوئے, دنا ہوئے, فہم و فراست دی مالک ہوئے تے بیوی خامندیاں ادیاں پریشانیاں انجی ختم کر دیں دی. حضور تشریف لے آئے نا, زملونی زملونی دسرونی, میرے تے چادر پا دیو. تے ماں جی خدیجہ سبحان اللہ سبحان اللہ, حوصلہ دین دا انداز بیکھو کننا. فرمان دیا نے منو اللہ دی قسم انکا لا تصل الرحم. بیوی ہوئے سیانی عقل مند بیوی, جے کملی ہوئے نا تے کئی ٹینشنہ خامندیاں ہور بات جاندیاں. ساڑھے ارگی بی بی ہوندی تو ہوندی, ہاں میں بھی آندھی سر راتی ساڑھے کوٹھے دے کالی بلی کیوں پھر. کملی بی بی کئی اور سیاپے پا دین دیئے, بلڈ پریشر دا مریض بنا دین دیئے خامد نو. اما خدیجہ تیری عظمت تو قربان, آپ طبی طور تے پریشانی محسوس کیتی ہے, خیریت ہوئے ہے کیے حالات کی نے, لیکن میرے پاک پیغمبر نو کہن لگیاں انکا لا تصل الرحم وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ. اے ساریاں خوبیاں میرے آقا دیاں گنوائیاں. حضور محو استراحت نے طبیعت ذرا سملے, حضور نو لے کے ورقہ ابن نوفل دے کول پہنچیاں. چچا ذات پائی سیدہ خدیجہ دا, فرمان لگیاں ورقہ اتر اپنے پتیجے دی گل سنونا کی آندے نے, بڑی عجیب خبر سنان دے نے, عجیب جے گل کر دے نے. او وڈیری جی عمر دا ورقہ ابن نوفل انج نیوی پا کے بیٹھا ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گفتگو سندا ہے. تے میں تے سوچ رہا سا, تصور دی نظر نہ تک رہا سا, ورقہ ابن نوفل نے اپنا سر اٹھایا ہوئے گا تے آندہ ہوئے گا خدیجہ تینو مبارک ہوئے, خدیجہ تینو مبارک ہوئے. ورقہ میں تے پریشانیاں دا حال پوچھن واسطے آئیاں, میں تے پریشانیاں دا علاج پوچھن واسطے آئیاں. ورقہ تو میں نو مبارکہ دینا پہ آقا دیاں. تے جناب ورقہ فرمان دینے خدیجہ آج تک تیرے سر دا تاج سی, آج دے بعد اللہ نے اینو دعا جہانہ دا تاجدار بنا دیتا ہے. آج دے بعد اللہ نے اینو دعا جہانہ دا تاجدار بنا دیتا ہے. میں قربان جاواں خدیجہ مبارک ہوئے, جیڑا ایدے کل آن والا آیا وہ عام لوگاں کل نہیں آؤندا. کون آیا؟ حاضن ناموس اللذی انزل علی موسیٰ. وہ عام لوگاں کل نہیں آؤندا, وہ ہوئی ہے جیڑا جناب موسیٰ کل آیا کردہ
سے اے جناب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ نے دوما جہان دی عظمت سرداری دا تاج تیرے شوہر دے سر تے ٹکا دیتا ہے تے ہن ادھروں نگاہ ہٹا کے نا تے میرے مصطفیٰ والمتوجہ ہویا اللہ اللہ تے بتا کی آندہ پتیجے کاش میں اودوں تک زندہ رہاں جدوں مکے والے تینوں مار مار کے مکیوں کٹ دیں گے کاش میں اودوں تک زندہ رہاں جدوں مکے والے توانوں مار مار کے مکیوں کٹ دیں گے میرے آقا فرما دینے ورکا مکے والے تے مینوں صادق آن دینے اے تے مینوں امین آن دینے اے تے میریاں تعریفاں کر دے نہیں تھک دے اللہ اے بلا مینوں مکیوں کیوں کٹن گے کیوں مارن گے میرا جرم کی میرا گناہ کے میری غلطی کے ورکا کہن لگا پتی جڑے توڑے تو پہلا گزرے نے جرم اونا دا بھی کوئی نہیں گناہ اونا دا بھی کوئی نہیں غلطی اونا دی بھی کوئی نہیں بس ایک کوئی جرم سی لا الہ پڑھ لو لا الہ بس ایک کوئی اونا دا جرم سے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں رب دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں رب دے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں رب دے علاوہ کوئی بیٹے عطا کرنے والا نہیں کوئی اونا دا جرم نہیں سی بس ایک کوئی جرم سی وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے نبیوں نے توحید ہم کو سنائی نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر میرے بھائی میں تے اس طرح بھی کہاں گا میرے مسلک دی پہچان میرے مسلک دی آن میرے مسلک دا پیغام علامہ نے توحید ہم کو سنائی علامہ نے توحید ہم کو سنائی جسم اپنا بمبوں سے چھلنی کرا کر یزدانی نے توحید ہم کو سنائی بیٹا اپنا دشمن سے زخمی کرا کر یزدانی نے توحید ہم کو سنائی سینہ اپنا خنجروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے اور اہل حدیث اللہ دے فضل و رحمت دے نال اوہی عزم اوہی ذوق اوہی شوق دعوت توحید لا کے اللہ دے فضل نہ میدان عمل دے اندر ہے اور میری جماعت دا بچہ بچہ جب تک زندہ رہے گا دعوت توحید دا کام کردا ہی رہے گا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورکا کہن لگا قصور ہونا دا بھی کوئی نہیں سی غلطی ہونا دی بھی کوئی نہیں سی
ہی سب تو بڑا جرم اور غلطی. اور پھر حالات بدلے. نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے. پہلے دن تے جڑی وحی سی تے ملاقات جناب جبرائیل علیہ السلام دی سی، او دے چ آپ نے ذرا خوف محسوس کیتا ہے. پہلی جو ملاقات سی ہن او پیاری، او مٹھی، او سریلی، دل نو پا جان والی، دل تے اثر انداز کرنے والی او آواز کئی دن ہو گیا نے سنائی نہیں دے رہی. تے ہون دل کردہ ہے یا اللہ کتے وہ آواز دوبارہ میرے کنی پہ جائے. قرآن دی مٹھاس اپنی ہے. اللہ سانو بھی قرآن دا پیار نصیب فرمائے. ساڑھے کو تے خیر نہ اینا ٹائم ہی نا قرآن دی تلاوت کرن دا. نبی علیہ السلام یا اللہ وہ آواز ایڈی پیاری، ایڈی مٹھی، اور قرآن دا پڑھنا، قرآن دی مٹھاس اپنی جگہ. یا اللہ وہ دوبارہ کتے میرے کنی آواز پہ. بعض اوقات نا نبی علیہ السلام گھروں نکل دے پہاڑاں دا رخ کر دے بھئی شاید دوبارہ کتے وہ آواز پھر مینوں سنی جائے. کم از کم کو 2 مہینے بعض مفسرین نے لکھیا گزرے نا. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن محو استراحت نے آرام فرما رہے نے. چادر میری سرکار نے اوڑی ہے تے عرش والے نے آرڈر فرمایا جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے. فرمایا جا میرے محبوب نو جا کے پیغام دے، وحی لے جا، قرآن لے جا. اروانیوں قرآن دیو اللہ دا پیغام لے کے جبریل آن لگے ہون گے. ذرا تصور دی نظر نہ ویکھے آدے. ہن جبریل عرض کر دے ہون گے اے میرے مالک جی میں مصطفیٰ علیہ السلام نو جا کے کی کواں، آرام فرما رہے نے کیویں جگاواں. اللہ سونے تیرے محبوب نو بازو تو پھڑ کے ہلاواں. فرمایا نا نا نا. اللہ پاؤں تو پھڑ کے ہلاواں. فرمایا نا نا نا. جی مالک سر مبارک تو پکڑ کے جگاواں ہلاواں. فرمایا نا نا نا. جی مالک میں تیرے مصطفیٰ نو نام لے کے یا محمد کہہ کے بلاواں. فرمایا نا نا نا. نام لے کے تے میں آپ کدی نہیں بلایا، نام لے کے تے میں آپ کدی نہیں بلایا. یا یحییٰ تے آکھیا، یا زکریا تے آکھیا، یا عیسیٰ تے کیا، یا آدم تے کہیا ہے. پر جدو میرے نبی دی واری آئی رب نے یا محمد آکھیا، یا احمد کہہ کے نہیں بلایا. اے میرے مالک میں کیویں بلاواں، کیویں جا کے تیرے محبوب نو جگاواں. اللہ فرماندے ہون گے جبریل میرے محبوب آرام فرما رہے نے، چادر اوڑ کے لیٹے نے. اے منظر مینوں ایڈا پیارا لگ دے پیا. میں چاہنا رہندی دنیا تک واسطے اینوں قرآن بنا دے. جی مالک میں کیویں جا کے جگاواں. فرمایا جا میرے نبی نو جا کے کہہ یا ایھا المدثر. او جڑی پہلی وحی آئی سی نا اقرا بسم ربک الذی خلق، او دے تو بعد اے پہلی وحی، او دے تو بعد دوسری اور عام حالات واسطے پہلی وحی اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام تے نازل فرمائے. فرمایا یا ایھا المدثر. چادر اوڑ کے لیٹن والیا پیاریا، چادر اوڑ کے لیٹن والیا محبوبہ. یا ایھا المدثر قم کھڑے ہو جاؤ. کیا کیا قم کھڑے ہو جاؤ. فانذر تے لوکاں نو ڈراؤ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب دی توحید دے نعرے لگا دیو. سبحان اللہ. قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ.
آج میرے نبی ایسے اٹھے نے پھر ساری زندگی دعوت دے مسئلے جو سستی بھی نہیں کی تھی اللہ نے ذمہ داریاں لگا دیتیاں نے اور آرڈر فرما دیتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ اے میرے محبوب ساڈا پیغام تساں لوگاں تک پہنچانا اے میرے مالک تیرے پاک پیغمبر اکیلے نے تنے تنہا نے کوئی بڑی جماعت نہیں کوئی محافظ نہیں کوئی پہرے دار نہیں کوئی تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال بڑی تنظیم دا آسرا تے سہارا نہیں کہتے کوئی دشمن پیارے نبی نو نقصان نہ پہنچا دے وے فرمایا ہے تو آڈے سوچن والی گل نہیں میں آپ اعلان کر رہا وعدہ کر رہا ہوں واللہ یعصمک من الناس ساڈا پیغام سنانا تواڈا کم ہے تے لوکاں کولو تواڈی حفاظت کرنا عرش والے رب دا کم ہے پھر رب نے حفاظت کیتی کہ نہ میرے آقا علیہ السلام نے دعوت دے مشن اندر شعبے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں رہن دیتی حالات اسی اندازہ کرو ہاں ایک فیصلہ آباد بڑا بڑا شہر بھی نہیں پورا فیصلہ آباد ایک پاسے ہوئے تے ایک بندہ کلا ایک پاسے ہوئے تے وہ دی دعوت الگ ہوئے وہ دا پیغام الگ ہوئے سارا فیصلہ آباد وہ دا مخالف ہوئے تے بندہ سوچ دا یار ایک بندہ کی کر لگا ایڈے وڈے فیصلہ آباد اور اوتھے ایک فیصلہ آباد دی گل نہیں ایک مکے دی گل نہیں اوتھے ایک ذات ایک پاسے وے تے سارا جہان ایک پاسے ایک ذات ایک پاسے وے سارا جہان ایک پاسے وے تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے کسے دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ دا پیغام لوگانو سنان دے جا رہے ہیں میں قربان جاواں آمنہ دے در یتیم علیہ السلام آپ نے جدوں تو دعوت دا آغاز فرمایا حضور علیہ السلام نے جدوں تو اللہ ذوالجلال دا پیغام لوگاں تک پہنچان دا آغاز فرمایا انداز ویکھ لکدا پیارا آپ نام لا ایک وقت اور بھی آیا ایک سی پہلے ابتدائی جڑے ایام سن پہلے ابتدائی 3 سال تقریباً حضور علیہ السلام نے اندر کھاتے خاموشی نہ لوگاں نو دعوت دیتی اور ایسے لوگاں نو کہ جنہاں دے متعلق پتا سی کہ اے یا تے میری گل من لین گے یا اگر گل نہیں بھی منن گے تے کم از کم میرا راز ہی رہن دیں گے ایسے دوستان دے متعلق بندے نو معاشرے پتا ہوندہ ہے بعض لوگ نہ اپنی جماعت دے نہ اپنے مسلک دے نہ اپنی تنظیم دے نہ اپنے گروپ دے کوئی ایسا تعلق بھی نہیں ہوندہ لیکن بندے نو اینا کوئی یقین ہوندہ ہے مان ہوندہ ہے بھئی اے میری گل امانت ہے تے امانت ہی رکھے گا ایسے اور تو انہوں پتا ہے کئی اپنے ایسے قریبی ایسے ساتھی ہوندے نے انہوں نے ایک گل 10 نہ دیو انہی دیر روٹی نہیں ہضم ہوندی جنہ چرو 50 بندے نو اگے سنانا لینا میدہ کمزور ہوندہ ہے اینا بھی برداشت نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام اپنے ایسے افراد ساتھی کہ جنہ دے متعلق یقین سی یا من لین گے تے یا کم از کم میری گل راز تے راز دا راز ہی رہن دیں گے 3 سال تک نبی علیہ السلام نے اس انداز نہ دعوت دا کام فرمایا دعوت دا کام کیتا ہے ہون اللہ دا پیغام دوسرا آیا اللہ فرمان دینے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
محبوب اپنے رشتہ دارانو اپنے قریبیاں نو ڈراؤ ساڈا پیغام سناؤ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعوت دا آغاز فرمایا تے نام لا لا کے آپ فرماندے نے یا کعب بن لوی انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا اے کعب بن لوی دی اولاد اپنے آپنو آگ تو بچا لو میں باوجود اس دے تہاڈا ساتھی تہاڈا دوستا تہاڈا رشتہ دار پر گل سن لو جے اپنے عمل چنگے نہ ہوئے تے میں محمد بھی تہاڈے کم نہیں آ سکاں گا اور ایتھے ہی بس نہیں آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنی لخت جگر اپنی نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا آپ فرماندے نے فاطمہ بیٹا گل سن لے ان کے زی نفسا کے من النار فإنی لا اغنی ان کے من اللہ شیئا اے میری پیاری فاطمہ بیٹی ہے پتر اپنے آپنو اگ تو بچا لا اپنے عملہ نے کام آنا جے اپنے عمل چنگے نہ ہوئے میں اللہ دا نبی بھی تیرے کام نہیں آ سکاں گا اور انداز کیے فرماندے نے نبی کیا سن فاطمہ بیٹی نبی کیا سن فاطمہ بیٹی تے کرینہ چاوڑ میری روز قیامت عملہ باجوں بیٹا نہیں خلاصی تیری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعوت دا آغاز فرما دیتا سبحان اللہ ہر پاسے رولا پہ گیا ہر پاسے پامبڑ مچ گیا میرے پاک پیغمبر نے توحید دا پرچم لہرا دیتا اور حالت کفیت کی میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے ہر پاسے اندھیرے ہی اندھیرے شرک دے اندھیرے بدعات دے اندھیرے خرافات دے اندھیرے اللہ دیا نافرمانیاں دے اندھیرے اینا اندھیرے انچ میرے نبی دی نبوت دا نور چمک اٹھے کیویں چمکیا مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا راؤں پلیا جاندیا رائیانو راؤں پلیا جاندیا رائیانو او گلی باغ بہشت دکھان آیا غوطے کھان بحر ظلمات اندر غوطے کھان بحر ظلمات اندر ہاتھ پھڑ سونا بنے لان آیا غوطے کھان بحر ظلمات اندر ہاتھ پھڑ سونا بنے لان آیا تے منو دیو مبارکاں آن لوگو سانو دیو مبارکاں آن لوگو او ساڑے ستے نصیب جگان آیا
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشاہ نازل فرمانا آقا نے اعلان نبوت فرماتا رولا پہ گیا اور حالت کی ہے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائے یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پڑھو مارو مارو دہائی دہائی اچھا جی انہوں نے قصور کیے غلطی کیے جرم کیے اے ساڑھے خداوان دا بے ادب جمعہ اے ساڑھے علاوان دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی والا یارو خلقت ہے لکھاں کروڑا ایک کوئی خدا اے کوئی گل کم دیے اسی اپنے علاوہ تو پت مانگنے نتیجہ نکل دا کڑی جم دیے اسا اینے بنائے نے او ہنیریاں چلانا لے او بارش پانا لے او بیٹے دینا لے او بیٹیاں دینا لے او سارے رل کے کچھ نہیں کر سکتے یہ آندہ کلہ ہی سارے کام کردہ ساڑھی عقل نہیں من دی وہ انہیں مننا کیے جتے شرک پریا ہوئے ہوتے توحید آ سکتی توفیق رب عطا کرے تے تائی مسئلہ حل ہوندہ اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر میں دا سے ریاما آمینہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذمہ داری اللہ نے لگائی اللہ ذوالجلال فرما دینے یا ایوہ المدثر کم فَأَنْزِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَسِيَابَكَ فَطَّهِرْ وَالرُّجْزَ فَحْجُرْ اور پھر دعوت دا انداز سبحان ایک گل اور بھی ہے استاد اندر جنی زیادہ للہیت ہوئے گی تقوی ہوئے گا شاگرداں تے اونہ ہی زیادہ اثر ہوئے گا جے جماعت دے ٹائم استاد رہی رضائی ولیٹ کے سوتے نے تے شاگردہ مویا مر گیا تھا نماز پڑھن کی شاگردہ تے اثر استاد دا ہوندا ہے اور خدا دی قسمیں محبوب نالوں آلہ استاد کوئی نہیں تے اونا نالوں چنگا شاگرد بھی کوئی او استاد بھی آلہ تے او دے بولو شاگرد بھی شاگرد بھی تربیت دا اثر نبی علیہ السلام نے جدو دعوت عام شروع کی تھی نا تے حج دا سیزن آیا مکے والے اپنا اپنا پروگرام بنایا لوکاں نو روکو اے دی گل نہ سنیا جے اے دی آنکھیں نہ اچھا بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ جیڑا کام بندہ آپ نہیں نہ کر سکتا او دشمن کر چھڑتا جیڑا کام آپ نہیں ہو سکتا وہ رب دشمنہ کو لے لیندہ ہے وہ اونجتے نبی علیہ السلام دے بارے باروں آنر نو خلے پتہ لگدا کہ نہ لگدا مکے والے اگوں دی جا کے آندے نے محمد دی گال نہ سنے آنجے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آندے نے کیوں اے جادوگار نعوذ باللہ اے نعوذ باللہ دیوانہ یہ فلانا ہے فلانا ان جنہیں نہیں بھی متھے لگنا سی نا انہیں بھی پروگرام دیکھئے تے صحیح وہ ہے کون ہے ویکھئے تے صحیح وہ ہے کون ہے ویکھئے تے صحیح وہ آندہ کیے وہ چاندہ کیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تو انہوں پتہ ہے نا حضرت طفیل دوس قبیلے دینے انہاں دے متعلق آندے نے بھی جدو مکے آئے نا تے بڑے بڑے سردار ابو جال اینڈ کمپنی یہ سارے کٹھے ہو کے جا کے ملے چوری جی
ایک مصیبت اسی پے ہاں تے اسی نہیں چاہتے بھی تسی بھی اس مصیبت پو. ساڈے نا ایک منڈا ہے نوجوان ہے تے اونے جی نال جی نہیں رہن دیتا. پیو نو پتر نہ لڑاتا ہے, بیوی نو خامد نہ لڑاتا ہے, بہناں نو بھراواں نہ لڑاتا ہے. تے تہاڈی مہربانی او دے متھے نہ لگیا جے, او دے آنکھیں نہ لگیا جے, او دی گل نہ سنیا جے. کہن لگا پھر او دا حل کی ہے؟ حل او دا ہے کنے چ روں لے. او طفیل کنے چ روں لئی پھردا تے سینے کعبہ چ بیٹھا ہے. میرے آقا قرآن پڑھن دے, حضور قرآن پڑھن دے. تے اے ویکھ کے تے آندا ہے معلوم انج ہوندا ہے جویں دے نقش نین انہاں دسے نے, نشانیاں انہاں دسیاں نے. جاپدا ہے نوجوان اوہی ہے. تے تھوڑا چیر تے صبر کیتا تے اخیر ضمیر بھی تے کوئی شے ہے نا بندے دی, وچوں ضمیر آکھیا چنگا بھلا سیانا بیانا بندہ ہے, چودھری ہیں, لیڈر ہیں, اپنے قبیلے دا سردار ہے. تے کملیا کنے چ روں تو نہیں پھرنے. ایدی گل تے سن, نہ چنگی لگی تے کیڑا انہیں تکے نال منوا لینا, تے جے گل چنگی لگی تے منن چ حرج کی ہے. لو جدو بندہ ایتھے آ گیا نا پھر اللہ توحید والے تے ہدایت دے رستے کھول دے. تے جے بندہ آیا سننا ہی نہیں, لاگے ہی نہیں جانا. ساڈے ایک دوست نے گل سنائی, کہنے لگے اسی کو دعوت و تبلیغ دے کام کردے سا, جویں طلباء دی خاص کر کے عادت ہوندی ہے, تقریر دا نواں نواں ذوق ہوندا ہے, شوق ہوندا ہے, جذبہ ہوندا ہے. دعوت و تبلیغ دا پنڈاں چ نکل جانا, رات نو اوتھے درس دینا, اوتھے درس. ایک پنڈ گیا تے او کہن لگے بھی گل ہے روٹی شوٹی کھاؤ, آرام فرماؤ, درس نہیں اسا تانوں دے. انہاں جی اساں قرآن حدیث ہی بیان کرنا ہے. انہاں سانو اے بھی پتہ ہے تساں قرآن پڑھنا ہے, اے بھی سانو پتہ ہے تساں حدیثاں ہی بیان کرنیاں نے, اسی درس نہیں جے دے دیں تسی وہابی. جدو بندہ ایتھے آ جائے تو پھر تے اللہ ہی حافظ ہے نا. ورنہ جدو بندہ اس رائے ٹر پہ بھئی گل چنگی ہوئے تے منن چ حرج کیے, پھر اللہ تعالی ہدایت دے رستے آپ کھول دیتے. تو فعل سوچی پیا, چنگا بھلا سیانا بیانا بندہ ہے, سنتے صحیح کنے چ روں کڈی, حضور دا قرآن سنیا, فارغ ہوئے آقا گھر تشریف لے گئے. اگے اگے مصطفیٰ نے تے پیچھے پیچھے طفیل. حضور دے گھر جا پہنچے, ملاقات ہوئی, اجازت لئی, ملاقات ہوئی. آندہ جو اتھے پڑھ دے سو ایتھے پڑھ کے سناؤ. آمینہ دے لال علیہ السلام پڑھ دے نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. گل تے قسمت دیئے آندے سننا چنگی ہوئی تے منن چا حرج کیے. اور کنے چ روں لے کے پھرن والا آندہ اشہد اللہ الہ. نبی علیہ السلام نے دعوت دا آغاز فرمایا. حاجی حج واسطے آ رہے نے, حج دا سیزن ہے, تے کچھ لوگ آئے نے یسرب چو, کچھ 6-7 لوگ نے یسرب چو آئے. حضور علیہ السلام نکلے عرفات دی طرف, منا دی طرف, انہوں نے ملاقات ہو گئی. آپ نے اسلام دی دعوت دیتی, 6 دے 6 ہی مسلمان واپس چلے گئے. اگلے سال 6-7 نال ہور لے کے آ گیا. تے کہنے لگے حضور اسی جننے جو گے ہے ماں اسی تے دعوت دا کام کرنے ہیں, سانو کو خطیب نہیں دے دیں. کیوں نہیں پٹی صاحب, کوئی خطیب نہیں سانو دے دیں. ایک کے عام میرے تو اڈیر کا بندہ گل کرے, دعوت دے, لوکاں نو پیغام دے, توحید دا پیغام سنائے. ایک کے ساڑھے تو اڈے ورگا, ایک کے مولانا سردار عابد ورگا, پورے پھمن پا کے سنائے. ایک ہاشم رحیم ورگا بندہ, حبیب الرحمان جیسا بندہ, اویس کرنی جیسا بندہ, حضرت پٹی صاحب جیسا, پورے ماشاءاللہ ترنم نال, پیار نال, محبت. انہاں دا گل کرنا تے عام ساڈا تہاڈا گل کرنا فرق تے ہے نا. اللہ اللہ کہنے لگے جی سانو خطیب دے دو. نبی علیہ السلام نے خطیب دیتا ہے جدا نام ہے مصعب رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے امیر گھرانے دا نوجوان سی, بڑا سونا سی,
تے جڑا آپ سونا سی اوڈی آواز بھی سونی سی آپ نے مصعب بن عمیر دا انتخاب فرمایا چلے گئے یسرف دے مختلف ڈیریاں تے کھواں تے اور جناب پہلیاں لوکانو جا کے اللہ دا پیغام سنانا میں قربان جاواں ایک علاقے چ پہنچے اسید ابن حزیر اس علاقے دے چودھری نے سردار نے لیڈر نے نمبردار نے اے باہر جا کے پہلیاں چ لوکانو باغاں دے اندر جا کے مل دے اسے جا کے دسیا تواڈے پنڈ دے باہر ایک نوجوان آیا نامو دا مصعب ہے اور عجیب ہی کو نویں مذہب دی لوکانو دعوت دیندہ ہے بیا یار وہ حل کرو کو اپا کرو دو سردار سن دو چودھری سن ایک جناب اسید سن آئے تے بڑا غصہ چڑھے آکے کہنے لگے گھر سنو نوجوان ساڑھے علاقے کو نواں مذہب آکے سنان دے ہیں ڈیرا ڈنڈا چکو ایتھو نکلو اگو ادھر دا رخ نہ کرے آجے تے ایک گل ہور بھی ہے خطیب نو تیمہ مزاج ہونا چاہیے ڈنڈا نہیں اگلے سرچ مارنا چاہیے مانو کیوں نہیں ہو مندہ اے نہیں تیمے انداز نال پیار نال حکمت نال دنائی نال کہنے لگا نکلو ایتھو جان دی کرو خبردار اگو ادھر منہ نہ کرے آجے حضرت مصعب فرمان لگے چوری صاحب گالتے تو اڈی ٹھیک ہے جمیں آندے ہو اسی حاضر ہاں ٹور جانے ہاں لیکن تسی ماشاءاللہ سیانے بیانے بندے ہو بہت صحیح گالتے سنو نہ چنگی لگی تے ٹور جایا جیسے بھی ٹور جائیں گے تے چنگی لگی تے منن چ حرج کی یہ بندہ ہو بھی سیانہ سی کہنے لگا بھی گالتے تیری ٹھیک ہے نیزہ اتھے ٹنگیا آپ بہ گیا دسو کی آندے ہو حضرت مصعب اللہ دا قرآن پڑھن لگ گئے سبحان اللہ اور جڑا بڑا روب لے کے دبدبا لے کے آیا سے اور آکے پنڈوں کر ڈنڈیا سے اجے 10-15 منٹی گزرے تھے آندہ منو دسو تو آڈے مذہبے شامل کے جو ہوئی دے کوئی سنانا لہ ہوئے تے صحیح کوئی لاغے بٹھانا لہ ہوئے تے صحیح کوئی قریب کرنا لہ ہوئے تے صحیح لوکانو قریب کرو دور نہ کرو او جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو اے چودھری صاحب مسلمانوں ہون اگلا راہ آپ دسن لگے کہنے لگا ساڑھے پینڈ دے ایک ہور چودھری صاحب نے ہے وہ بڑا اکھڑے گرم بڑا ہے اونا انہیں اوکھے ہی ہیں ان میں کوشش کرنا انہوں کالنا ماں کال میں دینا قابو تسی کر لیا سبحان کال میں دینا قابو تسی کر ٹھیک ہے جناب آ گیا پہنچے پینڈ پہنچے سناوے کی کر کے انہیں حجی دبکہ شبکہ میں بڑا پیر پار کے مارے ہیں تے ان چوری ایک باری تمہیں پھیرا مارا چوری سمجھ نہیں سکے ابھی گل کی ہے خیر آئے اوہی ٹور اوہی روب نکل جاؤ چلے جاؤ ادھر نہ آیا جے حضرت مصعب فرمان لگے سنو تے سیاسی آندے کیا ہے دسو کی آندے ہو حضرت مصعب نے قرآن پڑھے آتے دجا چودھری بھی نبی دا غلام بن جاندہ ہے چودھری صاحب اتھو نکلے پینڈ دے لاگے پہنچے اگو پینڈالے بار نکلے نے ویکھئے چودھری نس کے آیا ہے کہ نسا کے آیا ہے ویکھئے دے صحیح دے کئی بندے کمیڈی بڑے ہوندے نے ایک بندہ دوروں ویک کے آندہ بھئی گال سنو چوری جمیں دا گیا سی اومیں دا نہیں لگن دیا معلوم ہوندہ ہے کو گڑبڑ ہو گئی ہے مسئلہ خراب ہو گیا قریب آئے لوگ کو استقبال واسطے بڑے ہاں جی چوری صاحب کی گل ہے انہیں اپرا ہو جو میرے نیڑے نہ آیا دے جناب کی ہو گیا چاٹوے انقلاب کیا گیا تبدیلی آ گئی کیا گئی چاٹے تبدیلی آ گئی کی تبدیلی آ گئی انہیں آکھیا میں محمد دا غلام بن گیا او دا کلمہ پڑھایا او کہن لگے توں پڑھایا تے سانو کیڑا منہ کھرایا سانو بھی پڑھا دے اشہد اللہ الہ چاند ایک چھاڑ کے کئیاں نو بماری ہوندی انہاں ڈیڑھ دی مسجد وکھری بنانی ہوندی سارا پینڈ ایک پاسے ہوئے انہاں اپنی وکھری اٹ رکھنی ہے ایمیں چاند ایک نوجوان چھڑ کے تے سارا پینڈ نبی دا غلام بن جاندہ ہے
حکمت نال دعوت دا کام، تبلیغ دا کام، دنائی نال حکمت. اور ایک ہوئی جناب مصعب رضی اللہ تعالی عمر بن جموح، اے بھی اپنے قبیلے دے سردار سے. انہاں دے بیٹے بھی تے بیوی بھی حضرت مصعب دی دعوت سن کے تے مسلمان ہو گئے نے. ابے اور انہوں پتہ ہی نہیں، جناب عمیر نو پتہ نہیں، پتر بھی مسلمان ہو گئے نے، بیوی بھی مسلمان ہوگی. ایک دن دوویں جی بیٹھے تے بیوی نو کہن لگے جناب عمیر، عمر بن جموح اجے مسلمان نہیں سنا، بیوی نو کہن لگے گل سنیا ایتھے ایک بندہ ہے نوجوان ہے مصعب تے نواں مذہب لے کے آیا ہے تے دھیان رکھی کہ تے اپنے منڈے بھی نہ اودی بہنی بہ جائے. بیوی بڑی سیانی سی، اے نہیں آکھیا ہن ستا اٹھے پورا تھلو پانی لنگ گیا، منڈے گھروں نکل گیا، مذہب بدل گیا، تینوں ہن چیتا آیا. اے نہیں آکھیا. کہنے لگا منڈیاں دا دھیان رکھی کہ تے اودی بہنی نہ بہ جائے. کہنے لگی تہاڈی گل تے بالکل ٹھیک ہے، واقعی اودی بہنی نہیں بہنا چاہیے. او جڑا بڑا منڈا ہے نا ساڈا، او کتے اودی بہنی بہ گیا تے او جڑی کوئی کلام لے کے آیا نا، انہیں کوئی یاد بھی کیتی. اگر تسی مناسب سمجھو تے انہوں آنکھاں بھی تو انہوں سنائے. بلاؤ انہوں کتے بھی بلایا تے کہنے لگے ابا جی سناواں. کہنے لگا سناؤ. قرآن سنایا تے سن کے کہنے لگا گل سنو، ایک کلام ایک کوئی آلہ یا باقی جیڑا ہو پڑھ دے او بھی انج دائی ہے. اور نہ کہ ابا جی وہ جو بھی پڑھ دے انج دائی پڑھ دے، آلہ پڑھ دے، افضل پڑھ دے. قرآن دی تلاوت تے ابا جی ایویں تساں اساں کی بنایا، لکڑاں دے الہ، پتھراں دے الہ، مٹی دیاں مورتاں. ابا جی چھڈو انہاں نو تے من لئیے، اسی بھی اس کتاب نو من لئیے. کہن لگا پتر گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، پر جیڑا میرا الہ لکڑ دا بنا کے نا اندر پھبا کے اچھاڑا اچھوڑا پا کے خوشبو لا کے رکھیا سی. کہنے لگا مینوں ذرا او دے نال مشورہ کر لین دیو. اندر گیا، سامنے کھلو کے سرکار پتہ تے تانوں لگ ہی گیا ہونا کلام بڑا چنگا ہے تے جے مینوں اجازت دیو تے میں بھی نہ مان لاں. تے حضرت چپ. دوجی بار آکھیا، تیجی بار آکھیا تے ٹھکانے اجے بھی نہیں آئی. بھئی اے تے بولن جوگا جی میں تُسی بولن جو گے، یہ تے بولن جو گئی نہیں تے ٹکانے نہیں لگی. تے اندھے حضرت معلوم ہندہ ہے تُسی گسے چو، چلو پھر ماں آ جا. میں پھر آ جا. منڈے سیانے سن، اونا مجبور نہیں کیتا. اونا رات نو ابے اور اندھا علاج چکیا تے گٹر جا سو دیا. سویر ہوئی لب دے پھرن. ابا جی خیر ہی ہے تے ان دسے گی بھی میرا رب گم ہو گیا. گل تے سمجھ آؤندی ہے نا بھی چھترا گم ہو گیا، بکرا گم ہو گیا، کٹا وچھا گم ہو گیا. ایک ہی آکھے رب گم ہو گیا. لب دیاں جا ویکھیا پنڈ دی نیائی گٹر چ رسا پین. چکیا ٹکانے اجے بھی نہیں آئی. چکیا توتا بنایا اتے اچھاڑ پا کے ہاتھ بن کے آندہ ہے میں معذرت خواہاں کسے نے بڑا ہی تواڈے نال ظلم کیتا، بڑی زیادتی کیتی ہے. ایک بار پھر لے آ رکھیا ہونا، پھر چکیا ہوتے چھٹیا، پھر لے آیا، پھر تیسری باری تلوار گال چ لٹکا دیتی. کہنے لگا سرکار ہون کوئی آئے تے آپ ہی نبڑ لے آ جائے، ہون کو آئے تے آپ ہی نبڑ لے آ جائے. اور نہ سنے تلوار چکیا. سبحان اللہ. وابیاں نو کہا دا سنے تلوار چکیا جاؤ تھے ہی سٹیا. اے لب دا لباندہ پئی اوتھے ہی گیا. پتا سی ہور کسے پاسے جان جو گئی نہیں. جا کے بیکھیا میں قربان جاواں. اور جدو اللہ دی طرفوں ہدایت دا راہ کھلے پھر بند کوئی نہیں کر سکدا. اور ادھروں رستہ بند ہو جائے تے ہدایت دا رستہ کھول کوئی نہیں سکدا. انج کھڑا کنارے تے کہن لگا میں تلوار بھی تینوں پھڑائی اپنا دفاع آپ کر لے. اور میں نو اندازہ اے ہو رہی ہے جیڑا اپنے آپ جو گا نہیں او ساڑے جو گاوی. تے گال انجی معلوم ہندی ہے او ہوئی سچی ہے. کلو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہے ذات واحد عبادت کے لائق
ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، چکاؤ تو سر اس کے آگے چکاؤ، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ذمہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگائے، سونے ساڈا پیغام سنانا تواڈا کم ہے، اور تواڈی حفاظت کرنا لوکاں کولوں عرش والے رب دا کم ہے۔ اور نبی نے پیغام سنان وچ ایک ذرہ برابر کمی نہیں رہن دیتی، تے رب نے بھی اپنے وعدے دی خلاف ورزی کیتی۔ نبی اپنا کام پورا کیتا، رب اپنا وعدہ پورا فرما رہا۔ احد دی جدو جنگ ہوئی ہے نا، تو انہوں پتہ ہے 70 بڑے بڑے کافر سردار واصل جہنم سے صحابہ نے کیتے ہیں، اور 70 بڑے بڑے سردار انہوں نے قیدی بنا لیا۔ صفوان تے عمیر بن وہب یہ دوویں کھلوتے نے۔ صفوان کہنے لگا، عمیر بن وہب کہنے لگا یار صفوان گل سن، پتر میرا قید وچ آ گیا، مدینے لے گئے نے محمد دے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہن زندگی کا دیئے پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا، تے میرا دل کردا ہے بھی میں محمد دا قصہ مکا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واسطے دو مسئلے نے، ایک تے میرے تے قرضہ بڑا ہے، اگر میرا کو قرضہ ادا کر دے، نمبر 2 میرے بال بچیاں دا دھیان رکھے خیال رکھے، تے میں جا کے محمد نو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگا ایک کام میرے ذمہ رہن دے، بچیاں دا بھی میں دھیان رکھاں گا، سانبا پالاں گا میں، قرضہ بھی تیرا میں ادا کر دیاں گا، تو کرن والا کام کر۔ تلوار نو زہر دی پان دیتی، مکے و مدینے گیا، انتقام دی اگ ویکھو کنی ہے، 450 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے مکے و مدینہ طیبہ گیا۔ مسجد نبوی دے بعد دروازے دے قریب ادھروں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام جناب فاروق اعظم آپ دی نظر پہ، اور عمیر دی سواری ایدہ اونٹ جیڑا بولن لگ پیا، اڑان لگ پیا۔ حضرت عمر دی نظر پہ پتا سی جان دیتے ہے اسنہ مکے دینے، اینو پڑیا نبی پاک دے کو لے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی عمیر آیا، آپ فرمان دینے عمیر خیر نہ لایا، حضور تو انہوں پتا ہے میرا پتر گرفتار ہو کے تو آڑے کول آیا، تو آڑی کہہ دے چھے میں ترلا لینا آیا، کوئی منت کرنا آیا، مہربانی کرو تے میرے پتر نو آزاد کر دے ہو۔ سبحان اللہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام مسکر آئے، آپ فرماندے نے عمیر جے پتر چڑھان آیا تے پھر تلوار نو زہر دی پان کیوں دے کے لے اندیا، جے پتر چھڑانا ہے تلوار نو زہر دی پان دے کے کیوں لے آندیا۔ تے ہن عرضاں سناوے حضرت اے جو تلوارانے، عرضاں سناوے حضرت اے جو تلوارانے، بدر میدان چینا کھادیاں مارانے، تے ایتھے کی کرزن جتھے مومن ہزارانے، وچ مدینے ساڑی پیش نہیں جام دیئے، تے نبی فرمایا جھوٹ تیرے بیان نے، نبی فرمایا جھوٹ تیرے بیان نے، خبر اے دیتی منو رب رحمان۔
حضرت فرمایا جھوٹ تیرے بیان نے خبر اے دیتی منو رب رحمان او بار سلاواں کیتیاں تو تے صفوان نے بار سلاواں کیتیاں تو تے صفوان نے بنایا پروگرام مینو مکان دا میرے آقا فرماندے نے او صفوان من لیا پتر چھڑانا آیا تے ایک گال تے مینوں دس تو تے صفوان فلاں جگہ تے کھڑے ہو کے تو تے صفوان فلاں جگہ تے کھڑے ہو کے کیا یہ پروگرام نہیں بنایا تو آکھیا ہے کہ میرا کو قرضہ ادا کر دے میرے بالاں دا دھیان رکھے تے میں محمد نو قتل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم تساں یہ گلاں نہیں کیتیاں عمیر نیویں پا کے کھلو کہنے لگا یا مینوں پتہ ہے تے یا صفوان نو پتہ ہے تیسرے بندے نو پتا اے اللہ دے نبی یا میں جاننا یا صفوان جاندا تیسرے بندے نو ٹیلی فون دا دور نہیں بھی کو پہلا دس دے وے آر سیدھا میں رہا ڈائریکٹ آ رہا ہوں یا میں جاننا یا صفوان جاندا ہے تے اے اللہ دے پیارے نبی جی جے 400 میل دے فاصلے تو انو میرے آن تو پہلا پتا لگ گیا تے پھر گل اے وے اشہد اللہ الہ او پڑھ لو تسی بھی پڑھ لو لا الہ کلمہ پڑھ دے تے نبی دا غلام بن جاندا ہے نبی نے اپنا وعدہ پورا کیتا حالات دی ستم ظریفی نہیں دیکھی حالات جیسے بھی نے نبی نے حق دا پرچم لہرایا عرش والے نے اپنا وعدہ پورا کیتا ہر قدم تے اپنے محبوب دی حفاظت فرمائیے اللہ منو تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب یکم جنوری نماز مغرب دے بعد محلہ ولی پورا فیصلہ آباد گلی نمبر 7 مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ اور مولانا بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان گے سیرت پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس 52 جیم بے ملا پور دے اندر یکم جنوری نو انشاءاللہ نماز عشاء دے بعد مولانا منیب الرحمن راسق مولانا عبدالرزاق طاہر اور مولانا سید سبتین شاہ نقوی حافظہم اللہ انشاءاللہ خطابات فرمان گے عبداللہ اسلامک سینٹر ایتھوں تو انو علماء کرام دے تمام بیانات مل سکتے نے اور یوٹیوب تے انہاں دے چینل نو تسی سرچ کر سکتے جامع مسجد ابراہیم اہل حدیث فاروق ٹون سیب نالے دے قریب 5 دسمبر جمعے والے دن نماز عشاء دے بعد مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب اچھا انہاں دے انداز مولانا مظہر سلیم خیالوی صاحب انشاءاللہ حضرت قاری صاحب دے انداز گفتگو فرمان دے نے انشاءاللہ کتھے سرگودہ روڈ تے انشاءاللہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام ہے کدن 9 تاریخ نو انشاءاللہ میں اوتھے حاضر ہوماں گا اسی طرح میاں محبوب عالم صاحب اے بھی علماء کرام دے انہاں دے خطابات انہاں دے یوٹیوب چینل تو انہوں مل سکتے ہیں جڑے دوست حاصل کرنا چاہن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا کریم تمام بیماران شفائے کاملہ نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں موت آئے تے کلمہ نصیب فرما خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما
اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما، اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما، ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ اے میرے اللہ ساڈے ساریاں دے دلاں دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما، ساڈیاں جائز حاجات نو پورا فرما۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، حرمین شریفین دی حفاظت فرما۔ میرے مالک حرمین دیاں رونقاں نو جلد بحال فرما، بیت المقدس دی حفاظت فرما، فلسطین بوسنیا اور کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔